الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی وہ اور اس کے علاوہ جنہوں نے آپ کو ظلماً شہید کیا ان کا کچھ انجام، یعنی ان کو کیسی سزا ملی، یہ مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک بالوں سے مٹی یہ برکت لے رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے قدرت خدا وہاں لے گئی کہ جہاں میرے بیٹے امام حسین نے شہید ہونا ہے، وہ شہادت والی جگہ، اس جگہ فرمایا کہ وہ عراق کا علاقہ تھا، عراق کے قریب کربلا کی زمین تھی، اور مجھے اس چیز کا مشاہدہ کروایا گیا اور فرمایا کہ ام سلمہ میں وہاں کی مٹی بھی لے کے آیا ہوں، یہ سرخ مٹی ہے، اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھ لیں کہ جب میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ خون بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو سنبھال کے ایک بوتل میں ڈال کے رکھ لیا۔ میں روزانہ فرماتی ہیں اس کی زیارت کرتی، میں روزانہ اس کو دیکھتی۔ فرماتی ہیں کہ آخر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، میں روزانہ دیکھتی۔ فرماتے ہیں کہ آخر ایک دن عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کا جب دن آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن گئی ہے۔ فرماتی ہیں مجھے یاد آ گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو خبر دی تھی، آج فرماتی ہیں کہ حضور کے بیٹے میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں میں بہت روئی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات اب اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں۔ حضور نے وہ مٹی لا کے دی حضرت ام سلمہ کو۔ ایک تو یہ کہ حضور کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسرا ام سلمہ کو دی، فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بیٹا امام حسین، اس کو پہلے شہید کیا جائے گا، ام سلمہ کا وصال بعد میں ہوگا۔ اب حضور ام سلمہ کے موت کے وقت کو بھی جانتے ہیں، یہی تو میرے حضور کا علم غیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی معراج کی رات حضور آپ نے خدا کو ہی دیکھ لیا، خدا ہی آپ سے نہ چھپا تو حضور اور کوئی غیب آپ کے سامنے کیا غیب ہے؟ تو یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیے ہوئے تھے، گود میں لے کر بیٹھے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو ان قریب ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو کون شہید کرے گا؟ عرض کیا کہ حضور آپ کی امت شہید کرے گی۔ فرمایا کہ کہاں؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور عراق کے علاقے میں کربلا کی زمین ہے، وہاں پر آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی گئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اے محبوب، میں نے یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے بدلے 70,000 بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کیا، ان کو قتل کیا، لیکن آپ کے بیٹے حسین کے قتل کے بدلے میں اس سے دگنا لوگوں کو محبوب میں قتل کروں گا، ان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ تو یہ اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور ایسا ہوا بھی کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، ان کو اللہ نے دنیا کے لیے بتا دیا کہ جو حضور کی آل کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا حشر، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جو حضور کی آل کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ امام زین العابدین، یہ ایک روایت سنیے، اس کے بعد قاتلان حسین کا حشر سننا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن میرے بابا جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذلت و رسوائی کی واضح دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو بنی اسرائیل کے حوالے کیا۔ تو یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ظلماً شہید کیا گیا تھا، اس لیے آپ ان کا ذکر فرماتے۔ پھر قاتلان حسین جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ان کا انجام کیا ہوا، تو یہ بھی غور سے سماعت فرمائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے رفقا کے سروں کو جب کوفہ کی مسجد میں لایا گیا تو اچانک لوگوں میں ایک آواز بلند ہوئی، کہنے لگے آ گیا آ گیا۔ تو اچانک ایک بڑا اژدہا آیا جو عبید اللہ ابن زیاد کی ناک میں گھس گیا، پھر باہر نکلا، پھر چلا گیا، پھر ایسے ہی ہوا۔ یہ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا کہ لوگوں، یہ تو دنیا میں سزا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے کہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، اولاد کو تنگ کرے گا۔ پھر شمر لعین کمینہ، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان سے سونا نکلا تھا، یہ سونا اپنی بیٹی کو دے دیا، اپنی بیٹی کو دے کے کہا کہ یہ لے لو سونا۔ اس کی بیٹی نے یہ سونار کو دے دیا کہ اس سے زیورات بنا دے۔ سونار نے جب آگ میں ڈالا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ سونار نے بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ شمر نے کہا کہ چلو میرے پاس اور سونا ہے، میرے سامنے آگ میں ڈالو۔ جب اس کے سامنے آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی راکھ ہو گیا، یعنی حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ غداری کی تو وہ اس کے کام ہی نہ آیا۔ اور امام علی مقام امام حسین کے کچھ اونٹ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے، تو ان اونٹوں کو جب ذبح کیا گیا، کھانے لگے پکا کے، تو اب ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کسی کے بھی کھانے کے قابل نہیں تھے، یعنی انہوں نے آل رسول کے ساتھ غداری کی تو اللہ نے
ان میں سے کسی کے نصیبے میں بھی یہ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ تو دنیا میں ان کو سزا تھی، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا مولا جو حسین کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ اب غور فرمائے، حضور فرماتے مولا جو حسین کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کرے، اب غور کریں پھر خدا اس کا کیا حشر کرے گا، اللہ اس کے کیسی سزا دے گا۔ تو اس لیے یہی ہے کہ آل رسول، حضور علیہ السلام کی آل، حضور علیہ السلام کے اصحاب، آل سے بھی پیار کیا جائے، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے بھی پیار کیا جائے، تو یہی سچے اور کامل سنی مومن کی نشانی ہے۔